حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خالو اور شیخ تھے، اور آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ورائے احوال سنت اور علوم توحید میں آپ یکتائے روزگار تھے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 657 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کہ جب آپ خدا سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور آپ کی محبت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں کی؟ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔ جب یہ پوچھا تو اسی وقت ندائے غیبی سے آواز آئی کہ اے سری، پاس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو خواب کے اندر حسن یوسف کا دیدار کرایا گیا تو آپ چیخ مار کے گر گئے اور 13 یوم تک غشی کی حالت میں پڑے رہے کہ یہ ہے حسن یوسف کا دیدار۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا کاروبار تھا وہ تجارت تھی کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک یتیم بچہ لے کر آئے اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دکان میں اور فرمایا کہ اے سری، اس کے پہننے کے لیے کپڑا دو۔ جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کپڑا دیا تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے سری، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا سے متنفر کرے، اور جس مصیبت میں تو مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے راحت دے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا سے متنفر کر کے تجھے ولایت کی طرف لے آئے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اٹھے تو دنیا سے بڑھ کر کسی چیز کا بغض آپ کے دل میں نہ تھا۔ کیوں کہ یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر تھا۔ یہ تمام کیفیت اور حالت حضرت معروف کرخی کی برکت کا نتیجہ تھی۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر کے 98 سال بیت چکے تھے، سوائے مرض الموت کے میں نے انہیں کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ اتنے عبادت گزار تھے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی 3 باتوں میں آپ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ آپ نے فرمایا صوفی کا نور معرفت اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے۔ نمبر 2، اپنے باطن سے کوئی بات نہ کہے جو نقص قرآنی اور نص سنت کے خلاف ہو، یعنی ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ پھر نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ کرامت دکھانے کی خاطر کوئی غیر محتاط بات نہ کی جائے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ محبت کیا چیز ہے؟ لوگوں سے، اپنے ارادت مندوں سے کہ محبت کیا چیز ہے؟ بعض نے کہا موافقت ہے، بعض نے کہا ایثار ہے، اور بعض نے مختلف دلائل دیے۔ لیکن حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بازو کی کھال پکڑ کر کھینچی، مگر وہ نہ کھینچی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت جلال کی قسم، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھال اس ہڈی پر، میری ہڈی پر خشک ہو گئی ہے، تو یہ سچ ہوگا۔
اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کا جو گال تھا وہ چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، یعنی آپ کا جو گول چہرہ تھا وہ چاند کی طرح چمکنے لگا، حالانکہ آپ کا رنگ سانولا تھا۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے ایک بار میں نے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک بار الحمدللہ کہہ دیا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں حضرت؟ تو آپ نے فرمایا کہ بغداد میں آگ لگ گئی تھی، تو ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کی دکان بچ گئی ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا تھا، اور پھر میں نادم ہوا کہ جس مصیبت میں مسلمان مبتلا ہیں اس سے میں نے اپنے نفس کے لیے بھلائی چاہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن میں کئی بار میں اپنی ناک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں وہ سیاہ تو نہیں ہو گئی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال کی وجہ سے میرے چہرے کو سیاہ نہ فرما دے۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ حضرت سری سکتی فرماتے تھے کہ بغداد کے علاوہ کسی اور شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قبر مجھے قبول نہ کرے، اور میں اپنے شہر میں رسوائی نہیں چاہتا۔ تو حضرت سری سکتی فرماتے ہیں خدایا تو جو چاہے مجھے عذاب دے، مگر اپنے سے محجوب رہنے کی ذلت کا عذاب مجھے نہ دینا۔ ایک روز حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا کل رات میری بچی نے آ کر کہا تھا کہ ابا جان بہت گرمی ہے، اور وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی کا کوزہ یہاں پر لٹکا کر چلی گئی، اور میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی آسمان سے اتری، اس سے پوچھا کہ تم کس کی لڑکی ہو؟ تو اس نے جواب دیا جو کوزوں میں ٹھنڈا پانی نہ پیتے ہوں میں ان کی لڑکی ہوں۔ اس پر میں نے کوزہ زمین پر دے مارا اور اس کو توڑ دیا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایسا اللہ کا ولی جب انسان بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس بندے کے ساتھ جو میرے ایسے اولیاء اکرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ کرتا ہے تو پھر ان کے بخشش کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کامل اولیاء اکرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔